السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی نازک اور سینسٹیو مسئلے پر، جو حرکت کی گئی ہے امریکہ میں۔ ایک مرتبہ پھر گستاخانہ فلم بنائی گئی اور 2.25 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ میں آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ گزارشات رکھنا چاہوں گا، لیکن سب سے پہلے رب العالمین کے کلام سے چند آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں، تاکہ آپ کی اور میری محبت اور ایمان اور ان کے جذبات کے لیے کیا دلائل ہیں وہ آپ کے اور میرے سامنے واضح ہو جائیں۔ یقیناً اولاً یہ مسلمانوں سے ہی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہیں۔ وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ ناظرین کرام، نبی ہمارے لیے ہماری جانوں سے بڑھ کر عزیز اور ان کی ازواج مطہرات ہمارے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمان جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا خیال ہے کوئی کسی کے ماں باپ کو اگر گالی دے اور برا بھلا کہے تو وہ چپ رہے گا، وہ خاموش رہے گا؟ اگر ہاں تو ہم اسے بے غیرت کہیں گے؟ ذرا اس میں دم ہوگا تو شاید اٹھ کر جواب دے گا، اور اگر اس میں طاقت نہیں ہوگی تو کم از کم اس کا خون سمٹ کر چہرے پر تو آ جائے گا کہ تم نے میری ماں کو گالی دی ہے، تم نے میرے باپ کو برا بھلا کہا ہے۔ اور اگر وہ یہ بھی نہیں کرتا، اپنے غصے کا بھی اظہار نہیں کرتا، تو کم از کم ایک با عزت انسان، شریف النفس انسان اور ایک با ایمان مسلمان ایسے شخص کو یقیناً بے غیرت کہے گا۔ شہر کراچی میں متحدہ قومی مومنٹ کے لیڈر الطاف بھائی کے حوالے سے یقیناً ذوالفقار مرزا نے جب برے الفاظ استعمال کیے تو متحدہ قومی مومنٹ کے کارکنوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ کراچی شہر میں آپ سب کو یاد ہے کیا کچھ ہوا تھا۔ محترمہ بےنظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تو پیپلز پارٹی کے جیالوں نے پورے ملک میں جو آگ لگائی تھی ہم سب کو معلوم ہے۔ سوال ہے میرا، محمد رسول اللہ کی شان کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کسی سیاسی لیڈر کی نہیں، اور یہ میں کوئی سیاست کی دکانداری کی بات نہیں کر رہا، ایمان کے جذبے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے لیڈر سے بڑھ کر، ہماری لیڈر سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رحمت للعالمین۔ قرآن ان کو کہتا ہے خاتم النبیین، قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ قرآن کہتا ہے وانک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ قرآن آپ کو کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، مسلمانوں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ اس ذات گرامی کی بات ہو رہی ہے، وہ ذات گرامی کہ ابو لہب ان کی شان میں گستاخی کرے تو قیامت تک کے لیے اللہ لعنت فرما دے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو معاملہ ایک سیاسی لیڈر کا نہیں، ایک ملک کی وزیر اعظم کا نہیں، یا سابقہ وزیر اعظم کا نہیں۔ سلالہ چیک پوسٹ پر 24 فوجی جوان اس ملک کے مارے گئے۔ ہم نے، ہمارے فوجی حکمران نے اور ہماری فوج کے سربراہ نے اس ملک میں یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم نیٹو سپلائی کو بند کر دیں گے۔ وہ کھول بھی دی گئی۔ 24 فوجی ایک طرف، ان کی کوئی حیثیت رسول اللہ کے سامنے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے فداہ آباؤنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک سیاسی لیڈر، دوسری سیاسی لیڈر، 24 فوجی جوان، کیا ہمارے ریئیکشنز ہوا کرتے ہیں؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، سوال ہم میں غیرت ایمانی ہے کہ نہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا توڑ پھوڑ کر دیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ بالکل ہم اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنا ہی کوئی احتجاج نہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی املاک کو جلانا یہ کوئی احتجاج نہیں، بالکل ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ لیکن اظہار تو ہو کچھ غیرت ایمانی کا، جرت ایمانی کا۔ جیسے ایک شخص کے باپ کو کسی نے گالی دی، چہرے پہ خون سمٹ کر تو آئے۔ ملعونوں کی ناقابل فراموش اور ناقابل معافی حرکتوں پر اظہار تو ہو غیرت ایمانی کا، یہ تو تقاضا ہے ہمارا۔ ایک اور اینگل سے دیکھیے،
یہ کوئی نیا معاملہ نہیں مسلمانوں کے ساتھ، برسا برس سے صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن یہ آپ کا میرا امتحان ہوا کرتا ہے، ہمیں محبت ہے کہ نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بھائی اور اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور دوسری روایت میں آیا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بڑھ کر عزیز اور محترم نہ ہو جاؤں۔ سوچئے غیرت ایمانی، جرأت ایمانی کہاں ہے آج ہماری۔ فرانس سے ایک پاکستانی مسلمان اپنی فرانسیسی بیوی کو طلاق دے کر اپنی بیٹی کو لے کر آ گیا پاکستان۔ تو اس عورت نے جو فرانسیسی تھی، فرانس کے صدر کو ریکویسٹ کی، صدر فرانس نے زرداری صاحب کو، صدر پاکستان کو کہا، اور وہاں عدالتی کارروائی کروائی اور اس بیٹی کو واپس لے کر گئے یہاں سے وہ لوگ۔ کہاں ہیں آج ہمارے حکمران؟ میں سارے مسلم حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں سے تو بعد میں بات کریں ہم۔ کوئی احتجاج، کوئی سفیروں کو در بدر کرنا، ملک سے باہر نکالنا، کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، کوئی ان کی سپلائی کو بند کرنے کی بات کرنا، کوئی پرزور احتجاج کرنا، کچھ بھی نہیں۔ لیڈروں پر بات آئے تو جلا دیں پورے شہر کو، پورے ملک کو۔ 24 فوجی مر جائیں تو نیٹو سپلائی بند کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں گستاخی ہو۔ بس ذرا سے احتجاج، ایک آدھ کوئی خط، ایک آدھ کوئی سفیر کو کہہ دینا، دیٹس اٹ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حرکتیں مسلم حکمرانوں کی، جس کی وجہ سے وہ ہوا جو لیبیا میں ہوا، جس کی وجہ سے وہ ہوا کہ سفارت خانوں تک پہنچتے ہیں مسلمان۔ جب کوئی مؤثر آواز ہی نہیں رہے گی تو کیا کرے گا ایک نوجوان جس کے دل میں غیرت ایمانی موجود ہے؟ کیا کرے گا آخر؟ امریکہ کو دیکھ لیں، برسا برس سے سلسلے چل رہے ہیں، ٹیری جونز ملعون نے نظر آتش کیا قرآن حکیم کو، کوئی کارروائی ہوئی اس کے خلاف؟ یہ مغرب بات کرتا ہے رواداری کی، پیسفل کو ایگزسٹنس کی، پیس کی، اور ان حرکتوں پر کوئی بین نہیں لگاتے۔ وہ لندن کا ہائیڈ پارک ہوگا جہاں کھڑے ہو کر وہاں کے لوگ رسولوں کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہاں، ہولوکاسٹ پر بات کرنا جرم ہے، ملکہ برطانیہ کے خلاف بات کرنا جرم ہے، لیکن پیغمبروں کو برا بھلا کہنا کوئی جرم نہیں۔ وہ بغیرت ہو سکتے ہیں، ناجائز اولاد بھی وہ لوگ ہیں، ان کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا، تو ان سے تو کیا توقع کریں گے؟ لیکن ان کے ڈبل سٹینڈرڈز، ملکہ برطانیہ کے خلاف بات کرو تو جرم ہے، ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرو تو جرم ہے، پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کرو تو کہتے فریڈم آف اسپیچ۔ ڈبل سٹینڈرڈز، نہ اس کو روکا جاتا ہے، نہ کوئی قانون سازی کی جاتی ہے مغرب میں، نہ ٹیری جونز کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، نہ اس طرح کے ملعونوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے۔ یہ تو ان کا گھٹیا کردار ہے، اور پے در پہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ان کا منہ کالا ہو کر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہاں، یہاں میں یہ بھی کہہ دوں، ہم تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں مسلمان، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ وہ ان کا مسئلہ ہے کہ جو پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کریں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کسی بھی رسول کی شان میں گستاخی جائز نہیں، اور امت کا اتفاق ہے اس پر کہ گستاخ رسول کی سزا قتل کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ نے پچھلی قوموں کو مٹایا جو پیغمبروں کی نافرمان تھی، گستاخی کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ابو لہب پر لعنت قیامت تک ہوتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کے حوالے تو دیے جاتے ہیں، بالکل آپ نے معاف کیا ہے، مکہ مکرمہ میں بھی معاف کیا، فتح مکہ کے موقع پر بھی معاف کیا، مگر پوری بات بیان ہونی چاہیے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا، تب آپ نے کہا 17-18 کا نام لے کر کہیں بھی ملے ان کو قتل کر دینا، کعبے کے پردے میں لپٹے ہوئے ملے تب بھی ان کو قتل کر دینا۔ کہاں لے کے جائیں گے ان روایات احادیث کو؟ ابن خطل گستاخ رسول تھا، اس کو کعبے کے پردے سے نکال کر قتل کیا گیا۔ کعب بن اشرف یہود کا سردار تھا، گستاخیاں کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نے قتل کیا۔ ابو رافع خیبر کے علاقے میں یہودی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ گئے اور اسے قتل کیا ہے۔ یہ تو سنت الہی ہے کہ گستاخان رسول قتل کیے جائے، اور یہ سنت رسول بھی ہے کہ گستاخان رسول کو قتل کیا جائے اور کروایا جائے۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ نے معاف بھی تو کیا۔ جی ہاں،
یہ معافی کا اختیار رسول اللہ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جس کو چاہے معاف کریں اور جس کو چاہے ایگزیکیوٹ کرائے. امت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ معاف کرتی پھرے دوسروں کو. ایک شخص کسی کے والد کو گالی دیتا ہے تو معافی کا اختیار کس کو ہے؟ اس والد کو یا اس والد کے بیٹے کو؟ والد چاہے تو معاف کر سکتا ہے، بیٹا تو برداشت نہیں کرے گا اس کو، ورنہ بغیرت ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکیوشنز بھی کروائی ہیں، حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اس سے ذہن میں رکھیے گا. اور ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا میں، رمش بسی کا کیس ہوا، بڑے بڑے لبرلز، سیکولر لبرل سوسائٹی والے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر آ گئے. جھوٹا کیس جس کی تفصیلات میں ابھی جانے کا موقع نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں وی شوڈ ریمین پیسفل. دے آر بغیرت. یہ بغیرتی کی بات ہے. ہم چپ بیٹھے رہے، خاموش بیٹھے رہے. جرم پر خاموش بیٹھنا جرم. جرم کرنے والوں کی مجرمانہ حرکتوں پر خاموش بیٹھ کر ان کا ساتھ دینا جرم. خاموش رہنا یہ تعاون ہے، یہ بھی جرم ہے. کچھ تو کہے، کچھ تو بولے. کہاں ہیں آج وہ لبرلز، سیکولر لبرل سوسائٹی والے جو مغرب کے پروردہ ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اسلام کے خلاف باتیں کرنے میں؟ کہاں ہیں وہ آج؟ پورے شہروں کو بلاک کرنے والے، پورے ملک کو بلاک کرنے والے کہاں ہیں آج؟ کیا ایمان ہے محمد رسول اللہ پر یا نہیں؟ سوچئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں لبرلز کو، یہ جو سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں، ان کو یاد دلانا چاہوں گا. غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ، یاد ہے نام؟ ایک گستاخ ہندو جس نے شان مبارکہ میں گستاخیاں کی تھیں اور بڑی غلیظ نوعیت کی کتاب اس نے لکھی. غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نے قتل کیا اس کو اور جا کے پیشی دے دی عدالت میں. سنیے بہت توجہ سے، تاریخ کا حصہ یہ بات. اس غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کا مقدمہ لڑنے کی پیشکش قائد اعظم نے کی. جب پھانسی دی گئی غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کو، اس اللہ کے نیک بندے نے قتل ہونا قبول کیا شان رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی جو میت، غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کی میت جو رکھی گئی جس گھوڑا بگی پر، اس کو چلانے والا کون تھا؟ سلمان تاثیر کا دادا. سلمان تاثیر کا دادا. اور غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کو قبر میں اتارنے والا کون؟ اللہ اکبر، علامہ اقبال مرحوم. آج قائد اعظم کے نام لینے والے، اقبال کے نام لینے والے، سلمان تاثیر کے لیے محبت رکھنے والے لبرلز ہی کہلاتے ہیں نا. کیا تھے یہ لوگ؟ مقدمہ لڑنے کی پیشکش قائد اعظم کی، میت کو ٹرانسپورٹ کیا گھوڑا بگی پر سلمان تاثیر کے دادا نے، اور لحد میں اتارا علامہ اقبال نے. یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے، گزشتہ چند سال پہلے کی بات. ایک اور اعتبار سے آئیے، کیوں مغرب یہ گستاخانہ حرکتیں کرتا ہے اور کرواتا ہے اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے؟ سلمان رشدی بدبخت کو پروٹیکشن دینے والی برٹش گورنمنٹ ہی ہے نا. اس طرح کے اور ملعونوں کو پروٹیکشن دینے والے یہی مغرب کے یہود و نصارہ ہیں نا. کیوں آخر ان کو، اس دنیا کے ظالموں اور بدماشوں کو اسلام کے عادلانہ نظام سے خوف ہے کہ اگر اسلام کے عادلانہ تعلیم پر مبنی نظام دنیا میں آ گیا، جس کی ایک جھلک آنے لگی تھی افغانستان میں جب طالبان افغانستان کے ہاتھوں اسلام غالب ہونے لگا تھا، تو ساری دنیا چڑھ دوڑی ان کے اوپر. تو یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے، اور کبھی قرآن، کبھی اسلام، کبھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گستاخانہ باتیں کرتے ہیں. ان کو یہ ڈر ہے، یہ ڈر ہے ان کو. لیکن ناظرین کرام، اللہ اکبر، اللہ کی اپنی شان. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اپنی چالی چلی، اللہ اپنی تدبیر فرما رہا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. اللہ کی تدبیر کام کر رہی. 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا، اس کے بعد جتنے لوگ مسلمان تیزی سے ہوئے اس سے پہلے مثال نہیں. جتنی قرآن حکیم کی کاپیز اس کے بعد سیل آؤٹ ہوئی اس سے پہلے اس کی مثالیں نہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے جتنا یہ اسلام کو بگاڑنے کی معاذ اللہ یا ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ اتنا بلند کرے گا. قرآن کہتا ہے سورہ صف آیت نمبر 8 میں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ اپنے پھوکوں سے چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو مٹا دیں، اور اللہ اپنے نور، اپنے دین کو مکمل فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے. اسلام کی قدرت نے، اسلام کی فطرت میں
قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آج ہر دن پرانی فگر ہے، امریکہ میں 500 افراد الحمدللہ اسلام قبول کر رہے ہیں، جن میں سے 300 عورتیں ہیں۔ ان عورتوں کو کون اسلام قبول کروا رہا ہے؟ گن پوائنٹ پہ کوئی مسلمانوں کی فوجیں گئیں؟ نہیں، یہ اوپن مائنڈڈ لوگ جو ہیں، سارا مغرب ٹیری جونز کی طرح ملعون نہیں، سارا مغرب یہود و نصارہ کے ظالم اور بربادی کر دینے والے لوگوں کی طرح نہیں ہے، دے آر اوپن مائنڈڈ۔ ان تک بھی اسلام کی صحیح تصویر و پیغام کو پہنچانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، احتجاج جاری رہنا چاہیے۔ یوٹیوب بند کر دینا صرف حل نہیں اس مسئلے کا، ہمارے حکمرانوں کو قوت ایمانی، جرت ایمانی کا ثبوت پیش کرنا چاہیے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے۔ بند کر دیں نیٹ ورک سپلائی کو، اعلان کر دیں تمہارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جائے گا۔ کچھ تو جرت ایمانی ہو، کچھ تو جرت ایمانی ہو، کچھ تو جرت ایمانی ہو، کچھ تو غیرت ایمانی ہو، ورنہ ہماری تاریخ تو بڑی تاریخ ہے۔ لال مسجد کا آپریشن، ہزاروں پروازوں کا پاکستان سے افغانستان جا کر مسلمانوں کو شہید کرنا، اسلام پسند لوگوں کو جیلوں میں بھرنا، اسلام کی بات کرنے والوں کو غائب کرا دینا، یہ ہماری تاریخ ہے۔ اس قوم کی بیٹی عافیہ کو ظالموں کے حوالے کر دینا، یہ ہماری کرتوت ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کے کرتوت۔ جب وہ یہ حرکتیں کریں گے تو غیرت دینی والا مسلمان کیا کرے گا؟ پھر کسی فورم پر اس کی بات سنی نہیں جاتی، وہ کافر تو قانون سازی کرنے کو تیار نہیں، تو کہاں روئیں گے جا کر یہ؟ تو پھر خود یہ جذبات کو بھڑکاتے ہمارے حکمران، کافروں کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا ساتھ دے کر، اور پھر روتے جناب یہ ریئیکشن آ گیا، ریئیکشن پر چلا رہے، ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے، ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے، ایکشن پر بھی تو بات کرو۔ 2.25 ارب انسان یعنی مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، اس کو کنڈیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور جب ریئیکشن آتا، جی ریئیکشن ہو گیا، ریئیکشن ہو گیا، اور بھائی تم اپنی حرکتوں کو تو سیدھا کرو۔ یہ 57 مسلمان ممالک کے حکمران مل کر ایک اسٹریٹجی بنائیں تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جا سکتی ہے۔ اب آپ اور میں مزید کیا کریں؟ احتجاج ہو، ہم پرامن طور پر کریں، اور میں تمام دینی جماعتوں، سیاسی جماعتوں سے بھی، سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس کو سیاسی مسئلہ نہ سمجھیں، یہ دین اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ پورے ملک کے اندر ہم کھڑے ہو جائیں اور مسلم ممالک کے اندر بھی بات کو پہنچائیں، ساری دنیا کا مسلمان کھڑا ہوگا انشاءاللہ تو اللہ کی رحمت بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور ہاں، ہم بھی تو سیرت نبی کا مطالعہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کافر تو ہمارے ذہنوں کو خراب کریں گے، ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کے نبی کی اصل سیرت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کریں اس پر، اسی کا پیغام انسانیت تک پہنچائے۔ سارے مغرب کے لوگ، میں نے کہا نا، وہ ٹیری جونز کی طرح نہیں، اور سیرت و سنت نے بتایا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام خلافت ختم ہوا 1924 میں، سلطنت عثمانیہ۔ اس سے کچھ عرصے پہلے برطانیہ اور فرانس میں اسٹیج شوز شروع ہونے والے تھے، جہاں گستاخی کا ارادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی شان میں۔ وقت کے خلیفہ عبد الحمید دوم نے سفیروں کو بلایا فرانس اور برطانیہ کے، کہا کہ بند کرواؤ۔ برطانیہ کا سفیر کہتا ہے سر ٹکٹیں فروخت ہوگی، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھہرو، بندر سے تلوار لے کر آیا سلطان عبد الحمید، اور اسے تحریر لکھ کر دی، اگر نہ رکوائے تو میں سلطنت سے تمہارے خلاف قتال کا فیصلہ کر دوں گا، فتویٰ جاری کر دوں گا۔ رہی صحیح خلافت ختم ہونے والی تھی 1924 میں، مگر ہم جمع تھے اس وقت۔ سفیروں نے اپنے ملکوں کو کہا اور ملک والوں نے اسٹیج شوز روک دیے۔ وہ نظام خلافت جب قائم ہوگا تو اس طرح ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، اور اس خلافت کے قیام کی ذمہ داری آج ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے، جو کبھی جد و جہد تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ہمارے زرداری سے بھی، ہمارے راجہ اشرف سے بھی، ہمارے کیانی صاحب سے بھی، ہمارے سیاستدانوں سے بھی، اور میں اپنے آپ کو اور آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، کل جب رسول اللہ سے سامنا ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تمہارے اندر غیرت تھی کہ نہیں؟ تم میں ایمان تھا کہ نہیں؟ زرداری صاحب بھی سوچیں، وزیر اعظم صاحب بھی سوچیں، کیانی صاحب بھی سوچیں، سیاستدان بھی سوچیں، میں اور آپ بھی سوچیں۔ خدا را اس کو دین اور ایمان کا مسئلہ سمجھیں، کل ہم رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تمہارے اندر غیرت تھی کہ نہیں میری ذات کے حوالے سے؟ قرآن تو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز، ہمارے ماں باپ اللہ کے رسول پر قربان۔ اللہ یہ جذبہ، یہ غیرت مجھے آپ کو
ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، پوری عوام کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔